رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ سبق پڑھا کر بھیج رہے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، یعنی کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور کبھی زندگی میں اپنے شوہر نامدار مجازی خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور قربان جائیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اداؤں پر 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، 4 دن تک پانی نہیں پیا، دنیا کی کوئی آسائش گھر میں نہیں ہے، پر حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم کوئی چیز نہیں گھر میں، نہ کھجور ہے، نہ کوئی جو ہے، نہ کوئی آٹا ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ 5 دن 3 دن مسلسل فاقے کاٹے ہیں، پر فاطمہ نے ایک دن بھی رخسار پھیر کر مجھ سے بات نہیں کی، پیشانی پہ بل ڈال کر میری فاطمہ الزہرا نے مجھ سے بات نہیں کی۔ جب بھی باہر سے آیا ہوں، تھک ہار کر آیا ہوں، ایسا خوبصورت استقبال کیا کہ سارے دن کی تھکن دور، سارے دن کی پریشانیاں دور، مسکرا کے مجھے قبول کیا، مسکرا کر مجھے قبول کیا۔ اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا حضرت فاطمہ الزہرا کی طبیعت مبارک اتنی خراب ہو گئی، بخار کی شدت کہ اٹھ جاتی تو بیٹھا نہیں جاتا، بیٹھ جاتی تو اٹھا نہیں جاتا۔ فرماتی ہیں کہ ساری رات میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی تیمارداری میں رہا، جاگتا رہا۔ جب فجر کا وقت قریب آیا، فجر کا وقت، اذان کی آواز آئی تو تھوڑا سا قبل میری آنکھ لگ گئی۔ حضرت علی المرتضی فرماتی ہیں میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اذان کی آواز سنی، مسجد کے قریب گھر تھا، اٹھا اور اٹھ کے دیکھا فاطمہ الزہرا مشکیزے سے پانی نکال کر نماز کے لیے وضو فرما رہی۔ فرماتی ہیں میں بھی چلا گیا، کہاں؟ مسجد نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے میں چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، دعا مانگی، دعا مانگ کے قدرے جلدی میں واپس آیا، قدرے عام روٹین کی نسبت ہے، قدرے جلدی میں واپس آیا۔ جب واپس آیا تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا چکی پیس رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ بخار کی شدت، چکی پیس رہی ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا، داخل ہوتے ہی دیکھا کہ فرما بردار اور عبادت گزار بیوی حضرت فاطمہ الزہرا نماز فجر سے فراغت کے بعد چکی پیسنے میں مصروف ہیں۔ آپ نے اپنی اطاعت شعار زوجہ محترمہ رفیقہ حیات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑے پیار اور محبت سے جملے فرمائے، بڑے قابل توجہ جملے ہیں۔ شوہروں کے لیے بھی یہ ضروری چیز ہے کہ ہم لوگ بھی ایسی تربیت سیکھیں، صرف بیٹی نہیں بیٹے بھی سیکھیں، صرف زوجہ نہیں شوہر بھی سیکھیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا فاطمہ کیا آپ کو اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ رات بھر بخار میں مبتلا رہیں، صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور نماز کی ادائیگی کے بعد چکی پیسنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شفا دے، خدا نہ کرے کہ آپ
کہیں زیادہ بیمار ہو جائیں اپنا خیال رکھیں. یہ جملے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمائے. آگے سے فاطمہ الزہرا نے جواب دیا. وہ جواب بھی بڑا خوبصورت ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے یہ جواب لاجواب ہے. اس کو اپنے پلے باندھ لیں. ہر بھائی اپنی بہن کو سکھائے، ہر باپ اپنی بیٹی کو سکھائے، ہر ماں اپنی بیٹی کو یہ جملے سکھا کے بھیجے. کیا؟ اللہ کی عبادت نہ چھوڑنا، شور کی نافرمانی نہ کرنا. تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتی ہیں کریمۃ الطرفین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر معظم شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان ہمدردانہ گفتگو اور جملے سنے تو بڑا خوبصورت جواب دیا. جواب میں ارشاد فرمایا اگر مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی کے درمیان موت بھی آ جائے تو مجھے اس کی مطلقاً پرواہ نہیں ہے. مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی پر موت بھی آ جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عبادت اور اطاعت اور بندگی کی خاطر وضو کیا. یعنی میں نے جو وضو کیا نا ٹھنڈے پانی سے، وہ دنیا کے لیے نہیں کیا، آپ کے لیے نہیں کیا، اپنے ابا کے لیے نہیں کیا، رب وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے کیا. رب وحدہ لا شریک کی بندگی کے لیے میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی. وہ اللہ کی نماز تھی. اب آپ کی اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے چکی پیس رہی ہوں جو میرے فرائض میں سے ہے. کسی صورت بھی میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی. سمجھ آئی جملے کی کہ نہیں آئی؟ فرمایا کہ وہ عبادت تھی اللہ کی، جس عبادت کے لیے، جس ریاضت کے لیے میں نے ٹھنڈے پانی سے، ٹھار پانی سے، آج راتی موٹر نہ باندھو میں سویرے جھگڑا پہ جاتا ہے، وہ موٹر باندھنی پانی ٹھنڈے نہ وضو کرنا پہ گیا. تو وہ وقت یاد کریں جب پانی گھڑوں میں پڑا ہوا تھا، جب پانی مشکیزوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ لٹک رہا ہوتا، یا گھر کے اندر وہ حضرت فاطمہ الزہرا نے لکڑی کا ایک ستون لگایا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ کھوک جنا دے نا، کھوک پنجابی وچ کھوک گان نکے نکے انہوں نے بانڈے بھی ٹانگ چھڑ دیاں تے مشکیزہ بھی ٹانگ چھڑ دیاں، اس کے ساتھ مشکیزیں لٹکا دیا کرتے. رات سردی کی ٹھٹھراتی رات، اس رات فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میں نے رب کی عبادت کے لیے وضو کیا ہے، کسی ذات پر احسان نہیں کیا. اب جو میں یہ چکی پیس رہی ہوں، رب کی عبادت کے بعد، رب کی ریاضت کے بعد، رب کے ذکر کے بعد، رب کے شکر کے بعد سب سے بڑا فریضہ میرا آپ ہے. اے علی المرتضیٰ، آپ میرا فریضہ ہیں اور یہ بچے میرا فریضہ ہیں. ان کو چکی پیس کر روٹی بنا کر دینا یہ میری ذمہ داریوں اور فرائض میں سے فرض ہے. تو آج میری مائیں اور بہنیں خیال کریں اپنے معمولات کے اندر، اپنے نظام کے اندر، اپنے جو حالات چل رہے ہیں ان کے اندر، کس طرح ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے، فتنے، فساد، ہر سہولت ہونے کے باوجود نماز نہیں ہے. ہر سہولت ہونے کے باوجود شور کی ناشکری ہے، شور کی ناشکری، نافرمانی. یہ جملے عورتیں میری مائیں اور بہنیں بول دیتی ہیں کہ تیرے کو سن لبا کی. یہ پوچھنا چاہتا ہوں فاطمہ الزہرا ظاہری دنیا کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ملا؟ بھوک اور پیاس کی شدت ملی، لیکن شکوہ نہیں کیا ساری زندگی، اور فرائض کی ادائیگی کے اندر غفلت نہیں کی ساری زندگی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے فرائض میں سے ہے، کسی صورت، کسی وجہ سے بھی میں ان فرائض کو چھوڑ نہیں سکتی. ساڑیاں تو ذرا تھوڑی جی کچھ ہوئے تو صحیح،
ویکھے ہم ڈاڈے نال ورتیندی کی ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ اپنے گھر کے کام سر انجام دیتی، کثرت عبادت سے بھی نہیں گھبراتی تھی اور کام کی کثرت کی وجہ سے بھی نہیں گھبراتی تھی کہ اتنے کام گھر میں، اتنے کام یہ سارے میں ہی کرنے نے، کبھی نہیں گھبراتی تھی، دلیر تھیں اور کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یا اپنے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، مجھے یہ چیز نہیں ملی، مجھے یہ چیز نہیں ملی۔ اور حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب اپنا عالم یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت ہے، اپنا عالم کیا ہے؟ بھوک اور پیاس کی شدت ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے کلمہ پڑھا۔ کیا کیا؟ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اس کی زہری حالت کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان، لگتا ہے تو بھوکا بھی ہے، لگتا ہے تو پیاسا بھی ہے، لگتا ہے تو غریب بھی ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں بھوکا بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، اور میرے قبیلے میں سے سب سے زیادہ غریب بھی میں ہی ہوں۔ کیا ہے؟ غریب بھی میں ہی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری بہتر حالت کا اہتمام نہ کیا جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی اونٹنی سواری کے لیے پیش کر دی، یہ لے لو، یہ جذبہ تھا اسلام کا، اور سواری پیش کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دستار مبارک اتاری اور اتار کر پیش کر دی، فرمایا کل یہ جے نویں لئی ہے، کی کیتا ہے؟ کل یہ جے نویں لئی ہے، قبول کر لے، قبول کر لیا۔ حضور نے فرمایا بھئی اس کے کھانے کا بھی اہتمام کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف کے سین سے نکلا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی قریب گھر نظر نہیں آیا۔ جب نظر اٹھا کے دیکھا تو فاطمہ الزہرا کا در نظر آیا۔ کیا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در نظر آیا۔ اسی پہ جا کے دستک دے دی، اسی پہ جا کے دستک دے دی، سارا قصہ سنایا۔ اعرابی آیا، کلمہ پڑھا، عبادہ بن صامت نے اونٹنی پیش کر دی، حضرت علی المرتضیٰ نے دستار پیش کر دی۔ تسی میں سویرے کسی چادر دے کے آوے گھر، خاص کر جڑی سوریاں تو آئی ہوئی نا وہ دے وے ہے، تو دستار پیش کر دی۔ اب کہہ سکتی تھی اتمام حجت کے لیے جب حضرت علی المرتضیٰ نے دستار پیش کر دی ہے ہمارا تو حصہ ڈل گیا، ہمارا تو حصہ ڈل گیا، ہو گیا۔ پر فرمایا حضرت انس بن مالک سے پردے میں فرمایا کہ انس میرے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور میری بیٹیاں انہوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، نہ کھجور کھائی ہے، نہ روٹی کھائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کھایا۔ پر وہ تو مہمان ہے نا، وہ تو مہمان ہے نا، وہ تو مسافر ہے نا، ٹھہر جا، اس کے لیے میں کچھ اہتمام کرتی۔ گھر گئیں، جا کے دیکھا، نظر پڑی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر دی تھی، کیا چادر دی تھی، وہ چادر پہ نظر پڑی، اٹھا کے صحابی کو دی اور فرمایا یہ لے جاؤ، فلاں گلی میں شمون یہودی رہتا ہے، وہ کپڑا لے کے گروی رکھ لیتا ہے یا خرید لیتا ہے، اس کے پاس چلا جا، وہ گروی رکھ لے تو کچھ جو لے آنا، کچھ آٹا لے آنا، کچھ گھی لے آنا، کھانے کا سامان لے آنا، اور اگر گروی نہ رکھے تو اسے کہنا خرید لے، اسے کہنا خرید لے، اس کا سامان لے آنا، میں روٹی بنا دیتی ہوں۔
وہ شمون یہودی کے پاس حضرت انس بن مالک لے کر گئے اور جب پیش کیا تو اس نے اس چادر کو دیکھا، چونکہ فاطمہ الزہرا کے ابے نے وہ چادر دی ہوئی تھی، وہ کوئی عام چادر تو نہیں تھی نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک گھر میں تشریف لے گئے، کھانا کھانے کے لیے کسی صحابی نے دعوت کی، کیا کسی صحابی نے دعوت کی، کھانا کھایا، حضور نے اس کندوری کے ساتھ وہ جو کپڑا تھا نا پونا، اس کے ساتھ ہاتھ صاف کیے، تو وہ صحابی فرماتے ہیں اب یہ کپڑا جب گندا ہو جاتا ہے، کندوریاں ساڑیاں گھرے دیاں دھوندیاں نا، فرماتی ہیں کہ جب گندا ہو جاتا ہے ہم نے اس کو دھویا کبھی نہیں، آگ جل رہی ہوتی ہے اس آگ میں ڈال دیتے ہیں، داغ جل جاتے ہیں، کپڑا بچ جاتا ہے، کیوں کہ حضور کی مبارک انگلیاں لگی ہوئی ہیں، اس چادر کو حضور کے ہاتھ لگے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ لگے، اس شمون یہودی نے جب اس چادر کو پکڑا تو پکڑ کے کہتا ہے اے نوجوان یہ چادر کہاں سے لائے ہو، اس کی تو خوشبو ہی نہیں بیٹھنے دے رہی۔ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا یہ فاطمہ الزہرا کے در سے لے کے آیا، یہ مہمان آیا ہوا ہے، اس چادر کو خرید لے، اس چادر کو گروی رکھ لے، کھانے پینے کا سامان دے دے۔ وہ بول پڑا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فاطمہ الزہرا کی بارگاہ سے آئی ہے، آج ہی میں نے تورات پڑھی ہے، اس میں لکھا ہوا پایا ہے آخری نبی آئیں گے، ان کا زمانہ بڑا کٹھن ہوگا، پر ان کے گھر والے، ان کی اولاد، ان کے بیٹے خود نہیں کھایا ہوگا 3 دن سے، پر آنے والے کو بھوکا نہیں بھیجیں گے، یہ چادر بھی لے جا، یہ سامان بھی لے جا، یہ گندم بھی لے جا، یہ جو بھی لے جا، سب کچھ لے جا، اور مجھے بھی فاطمہ کے ابے کے دربار میں لے جا، مجھے بھی مسلمان کر، قربان جاؤں اس ذات پر جس کے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور اپنی چادر دے کر جو جہیز میں آئی ہوئی ہے مسافر کو، غریب کو، مسکین کو کھانا کھلا رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ روٹیاں پکائیں، اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ آٹا تھا، جو تھے، اس سے چکی پیسی آپ نے، چلائی، اور چکی چلا کر روٹیاں بنائی اور ساری روٹیاں باندھ کر مسجد نبوی میں بھیج دی۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا فاطمہ الزہرا کوئی 1-2 روٹی اپنے لیے رکھ لیتی، اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتی، فرمایا یہ چادر ساری کی ساری میں نے صدقہ کی ہے، اس مال سے ایک لقمہ بھی نہ میں اپنے پیٹ میں ڈالوں گی نہ اپنے بیٹوں کے پیٹ میں ڈالوں۔ آج ہمارے اوپر ہم صدقہ دینا پڑے تو ہمیں مصیبت نظر آتی ہے، ہمیں کوئی دین کے لیے کرنا پڑے ہمیں مصیبت نظر آتی ہے۔ یار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ بڑی خوبصورت سیرت مبارکہ ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر رات بھر عبادت، رات بھر اللہ کی شکر گزاری، اور دن بھر اپنے گھر کے معمولات، سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ تھی وہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر حضور پاک فرماتے ہیں فرشتہ میرے پاس آیا اور اس فرشتے نے پہلی دفعہ رب کی بارگاہ سے اجازت لی، باری تعالیٰ مجھے مصطفیٰ کے دربار میں جانا ہے، تو اللہ پاک نے اجازت دی اور اجازت دے کر ساتھ فرمایا جا کے سلام بھی کرنا اور میں رب کا سلام بھی کہنا اور یہ پیغام دینا فاطمہ الزہرا خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جنت کی سرداری یہ مفتی نہیں لبدی، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے، پر اپنے خون دیے ہوئے ہیں۔ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ساری زندگی رب کی رضا پر گزاری گئی۔
بھوک پیاس برداشت کر کے نہ ابا جی سے شکوہ کیا نہ شور سے شکوہ کیا، نہ کبھی لڑائی کی نہ کبھی جھگڑا کیا نہ کبھی گھر کے اندر اونچی آواز میں بولی۔ تو یار یہ زندگیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم لوگوں کو بھی استقامت عطا فرمائے، ہم بھی اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دے کر بھیجیں، قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، شریعت سکھائیں۔ اور میں نے جمعہ المبارک پر بھی عرض کیا تھا، صرف قرآن کے ورق، قرآن مجید برہان الرشید جب رخصتی کرتے لگتے ہیں نا ہم لوگ، اس وقت پھر قرآن لے کے آ جاندی ہے وڈیری مائی، ادھیے اتے کر لو سایہ قرآن دا ہوئے۔ ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا، ساری زندگی قرآن نہیں پڑھایا، ساری زندگی قرآن کی تربیت نہیں کی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور آپ کی جو کنیزہ خاتمہ تھی وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا چکی پیس رہی ہوتی، رب کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی، آٹا گوند رہی ہوتی، رب کا ذکر کر رہی ہوتی، مشکیزہ بھر بھر کے لا رہی ہوتی، رب وحدہ لا شریک کی توصیف بیان کر رہی ہوتی، تسبیح پڑھ رہی ہوتی۔ یہ کردار تھا ان کا، یہ معمولات تھے ان کی۔ ہم نے نہ بیٹی کو پہلے قرآن کی تعلیم دی نہ بعد میں شور نے قرآن کی تعلیم دی۔ ہم نے جہیز کے اندر LED کی چیز ہے LED انہوں نے 50 انچ دی لے کے دینی ہے، والدی سے بچو بدماشی بغیرتی صحیح مطلب ہے حسن صحیح نظر آوے۔ ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جڑا LCD نہ دے وے نا ان میں لے تو من کڑی ٹی وی بھی نہیں دیتا، چنگا بہن تو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی پاک نے مصلی دیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیسنے کے لیے چکی دی، یہ جا کے پیسنا، ٹی وی نہ جا کے دیکھنا۔ تو ہم لوگ پہلے دن اہتمام کر کے باپ دے کے بھیجتا ہے، اور گھر جانے سے پہلے دیوار کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہو تو بیٹی صاحبہ کی طبیعت ہی خوش نہیں ہوتی، طبیعت ہی ناساز ہو جاتی ہے۔ میری LCD تو لائی کیوں نہیں؟ میں تو ڈرامہ ویکھ کے سونا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی خوبصورت اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو دین کا پیروکار بنائے تاکہ بچے کی تربیت اچھی ہو، ماں کی تربیت اچھی ہوگی تو بیٹے پھر حسن و حسین بنیں گے۔ ماں اگر ٹی وی دیکھے گی تو پھر بیٹے بدماش پیدا ہوں گے، پھر ہر بندہ شکوہ کرتا ہے، وہ پتہ نہیں دعا کریا ہے پتر آنکھیں نہیں لگتا، میں تے آنکھ آ کے تھک گئی ہاں کریا کر پر نہیں کردا۔ سمجھے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چاچا جی بزرگ اللہ وحدہ لا شریک ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس کے بالا خانے عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔